معزز حاضرین اور سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی کما حقہ تفصیل سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام الہی کا مختصر مفہوم ایک دفعہ پھر پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں، أَعْرَضَ وہ رخ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِ اور اپنی ذات میں مگن ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا موضوع تھا اور اس حوالے سے گفتگو میں کر رہا تھا جو تشنا رہ گئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ کہ اسی موضوع کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی آئندہ کوشش ہوگی۔ تو تھوڑا سا جو گزشتہ نشست میں بیان ہوا اس کا خلاصہ، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہدایت کے حوالے سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخوت کے حوالے سے اتحاد ملت، اور قانون کے حوالے سے قرآن مجید، یہ میں نے عرض کیا تھا، اور اس کی تفصیلات اور اس سے روح گردانی کے نتیجے، اور پھر بات ہوئی تھی وہ سائیڈ ایفیکٹس جو نعمتوں کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن اپنے غلط رویوں کی وجہ سے ہم ان نعمتوں کو بھی شرارت میں اور عذاب میں بدل لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے بات کی تھی، دولت کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کی میں بات کر رہا تھا اور کچھ تشریحات ہوئی تھیں۔ پہلی چیز جو میں نے بیان کی تھی وہ طغیان ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی سورہ مبارکہ نازل فرمائی، نزول کے اعتبار سے جو 1 نمبر ہے، سورہ اقرا، سورہ علق، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس کمزوری کو بیان فرمایا کہ دولت ملنے پر اس کا رویہ کیسے غلط ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ بے شک انسان سرکشی پر اتر آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے، بے نیاز پاتا ہے، یا دولت مند پاتا ہے، یا دوسروں کا
محتاج نہیں پاتا ہے۔ تو اس کی تشریحات میں نے عرض کی۔ پھر دولت کے حوالے سے جو سورہ الفجر میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو فرمایا کہ انسان جو ہے جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کو وہ امتحان نہیں سمجھتا، اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہ امتحان ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے فیقول ربی اکرمن، اس کا قول یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے، تو تکریم کے، اکرام کے، امتیاز کے اور تکبر کے شر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ جو مقام اس کو ملا تھا، یہ جو تکریم ملی تھی اور یہ جو نعمتیں ملی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں بیان فرمایا کہ یہ آزمائش کے لیے تھی۔ تو دولت امتحان کے لیے، وسائل امتحان کے لیے، نعمتیں امتحان کے لیے انسان کو ملی، لیکن انسان نے اس میں سے شر یہ نکالا کہ اس کو وہ اپنی بڑائی اور مرتبہ اور مقام اور عزت اور افتخار کا باعث سمجھنے لگا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگا۔ یہ دوسری چیز تھی، اور یہیں ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ وقت ختم ہو گیا، تو آج کچھ مزید حوالے میں عرض کروں گا اسی باب میں۔ تو تیسری چیز قرآن مجید جس کو بیان کرتا ہے نعمتوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ ہے الہا۔ الہا کا مطلب ہوتا ہے غفلت، اور ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، نعمتیں آئیں اور حقیقت یہ تھی کہ انسان کی کچھ ضروریات تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن وہ کچھ مقاصد تھے، کچھ ذمہ داریاں تھیں جن کو نبھانے کے لیے کچھ نعمتوں کی ضرورت تھی۔ اللہ نے نعمتیں عطا کر دیں کہ تم ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکو اور ان فرائض کو ادا کر سکو اور ان مقاصد کی تکمیل کر سکو، لیکن انسان نے وہ مقاصد بھی فراموش کر دیے، وہ ذمہ داریاں بھی بھلا دیں، اور وہ نعمتوں کی دوڑ میں مبتلا ہو گیا، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں 99 کا گیڑ، ہاں 99 کا گیڑ، مشتاق صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ 99 ہو گئے ہیں تو اس کو 100 کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا کثرت کی خواہش نے، نعمتوں کی کمپٹیشن نے تمہیں کثرت میں مبتلا کر دیا۔ اور بڑا خوبصورت بیان ہے سورہ تکاثر میں، حتی زرتم المقابر، یہ غفلت یعنی اللہ نے نعمتیں دیں، مقاصد
پورے کرنے کے لیے، ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، وہ ذمہ داریاں بھی بھول گئیں، وہ مقاصد بھی فراموش ہو گئے، اور نعمتیں دینے والا بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، توجہ ہٹ گئی اس سے بھی، اور زندگی کا ماوا، منبع، مصدر، مقصد اور مرکز یہ بن گیا کہ نعمتوں میں اضافہ کیسے کرنا ہے اور دوسروں سے زیادہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی خواہش نے غفلت میں مبتلا کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ ایک تو یہ جو غفلت ہے اس کی طوالت کو بیان کر دیا کہ یہ غفلت پہ جاری رہی، ایک دفعہ انسان اس میں مبتلا ہو گیا اور یہ جاری رہی حتیٰ کہ قبر میں جانے کا وقت آ گیا، اور اس وقت تو پھر آنکھ کھل ہی جاتی ہے نا، جب فرشتے چلتے پھرتے نظر آنے لگیں اور اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں، تو پھر تو غفلت کی یہ گھڑیاں ختم ہونے لگتی ہیں، اور کہنے والے نے کہا کہ غافل آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے لگتی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں دیکھ لی، تو قبروں میں جانے کا وقت، ایک تو یہ طوالت کو بیان کیا کہ کتنی طویل یہ غفلت تھی کہ زندگی گزر گئی، زندگی میں یہ غفلت دور نہیں ہوئی، اور موت کے وقت جا کے یہ پردے ہٹ گئے، لیکن اب کیا فائدہ؟ دوسرا انجام بیان فرمایا، اسی سے انجام بھی نکلتا ہے کہ جس چیز میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے اللہ کو، خالق کو فراموش کر دیا اور فراموش کیے رکھا، وہ ساری کی ساری اس کو چھوڑ گئی، اس نے زندگی بھر ان کو نہیں چھوڑا، لیکن وہ ساری کی ساری اس کو چھوڑ گئی اور اس کو قبر کے ساتھ دوستی کرنی پڑی۔ یہ انجام ہے، اور یہ الہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ایک اور چیز ہے دلالت اور غضب، یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے کرو، سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ نعمتوں کا، کہ نعمتیں اللہ کی مہربانی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو بندے نے ایسے استعمال کیا کہ ان نعمتوں میں سے غضب برآمد ہوا، اللہ کا غصہ برآمد ہوا، یا وہ بھٹک گیا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سورہ فاتحہ میں، اور ہمیں دعا جو سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اب یہ اگر دعا یہیں تک رہتی تو یہ نامکمل دعا تھی، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں تو فرعون کو بھی عطا ہوئی تھی، قارون کو بھی عطا ہوئی تھی، شداد کو بھی عطا ہوئی تھی، اس لیے دعا کو مکمل کیسے کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے، جن کو تو نے نعمتیں عطا کی، غیر المغضوب علیہم، لیکن ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔
کہ نعمتیں تو ملی لیکن بعد میں نتیجے کے طور پر وہ غضب میں، عذاب میں مبتلا ہوئے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اللہ کی گرفت میں آ گئے، تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم نہیں مانگ رہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہم گمراہوں کا راستہ مانگتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں کیوں ہیں؟ مغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، نہ ہم مغضوب علیہ جو ہے ان کا راستہ مانگتے ہیں، مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، وَلَضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کا راستہ مانگتے ہیں۔ یہ بڑی اس میں حکمت پائی جاتی ہے۔ انسان جب بھٹکتا ہے، نعمتوں میں الجھتا ہے اور نعمتیں دینے والے کو فراموش کر دیتا ہے اور نعمتوں کو مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فوری طور پر نہیں پکڑ لیتے، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کو بار بار جھٹکتے ہیں اور مہلت دیتے رہتے ہیں، اور بالآخر ایک مقام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے، لچک کی جو آخری حد ہے، اس سے جب آگے گزرتا ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ نعمتوں میں الجھ کے اللہ کا باغی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ابھی مہلت دی ہوئی ہے، اللہ کا باغی بھی ہے اور غضب کا شکار بھی نہیں ہوا، اور یہ شخص جو ہے وہ باقی معاشرے کو بڑے دھوکے دیتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ دھوکے کھاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر برائی کا بدلہ برائی ہوتا تو اس کو برائی ملتی نا، یہ اللہ کا باغی ہے اور مزے کر رہا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس راستے پہ یہ چل رہا ہے بالآخر اس کا انجام اللہ کا غضب ہی ہے، تو ابھی وہ غضب کا شکار نہیں ہوا، ابھی وہ گمراہ ہے۔ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن کو تو نے نعمتیں عطا کی، لیکن ان کا راستہ نہیں مانگتے جو نعمتوں کے غلط استعمال کے نتیجے میں غضب کا شکار ہوئے، اور ہم ان کا راستہ بھی نہیں مانگتے جو ابھی غضب کا شکار تو نہیں ہوئے لیکن ہیں گمراہ، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہم گمراہوں کا راستہ مانگتے۔ اب یہ دیکھیں تو اس کی بڑی مثالیں، ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ایک ملک مانگا اور اللہ سے ایک وعدہ کیا۔ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ اس وقت لگ رہا تھا جب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، یہ نعرہ بھی تھا، دعا بھی تھی اور وعدہ بھی تھا، کیونکہ پاکستان تو ابھی بنا نہیں تھا۔ اس میں دعا یہ کہ اے اللہ تو ہمیں ایک ملک عطا فرما، غیر کی غلامی سے ہمیں آزادی عطا فرما، اور اس میں وعدہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو ملک ہمیں عطا فرمائے گا تو اس کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اس میں جو قانون نافذ کریں گے وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہوں گے، اللہ کا قانون نافذ ہے۔ اللہ تو ہمیں ملک دے جس میں ہم تیرا قانون نافذ کر سکیں، اس وعدے کا یہ مطلب تھا، اور اللہ نے اس دعا کو سنا، اور اتفاقاً یہ ملک وجود میں نہیں آیا۔ اگر حالات و واقعات اتنے واضح نہ ہوتے تو ہم غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے،
کہ شاید نعرہ تو اتفاقی تھا، ملک جو ہے وہ ویسے بھی آزاد ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کے لیے جو تاریخ مقرر کی وہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی۔ 14 اگست 1947 کو اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ تھی یہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات اور جمعرات، جمعے سے پہلی رات، اور یہ آپ سمجھیں کہ رمضان کی 27ویں تاریخ، مہینہ رمضان کا، کتنی ساری برکتیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں نے تمہاری دعا سن لی ہے اور تمہیں پاکستان عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس کے بعد چاہیے تھا کہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کرتے۔ ہم نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں پیدا ہونے والی نئی نسل کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مذاہب ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور ہمیں لبرل ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے۔ روشن خیالی کے مقابلے میں انتہا پسندی، انتہا پسندی کا وہ مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اپنی سوچ کو اتنا طاقتور سمجھنا کہ دوسروں کو اپنی سوچ رکھنے کا حق نہ دینا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ انتہا پسندی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنی سوچ کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سارے میری سوچ پر عمل کریں، وہ تو واقعی انتہا پسندی ہے۔ اس لیے کہ جتنے ذہن اتنی سوچیں، جتنی ذہن ہے، اللہ نے ہر ذہن کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک کی سوچ پر سارے عمل کرنے لگیں۔ اور انسان جب الگ الگ بنے ہیں، ان کا شاکلہ، ان کی ساخت، ان کا ڈھانچہ الگ الگ ہے، جینیٹک میٹیریل الگ الگ ہے، ان کی شکلیں الگ الگ ہیں، ان کی آواز الگ ہے، ان کے رنگ الگ الگ ہیں، ان کے قد الگ ہیں، ان کی ہر چیز جب مختلف ہے، ان کی سوچ بھی الگ الگ ہے۔ اس لیے میں اگر یہ کہوں کہ سارے میری سوچ پر چلیں تو واقعی یہ انتہا پسندی ہے۔ کیا ہے؟ انتہا پسندی۔ لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میری سوچ کو پسند نہ کرو، اللہ کے حکم کو پسند کرو، تو یہ انتہا پسندی نہیں، یہ خدا پسندی ہے۔ کیا ہے؟ یہ انتہا پسندی نہیں، یہ خدا پسندی ہے کہ اللہ کو اپنے سے بڑا تسلیم کیا، اللہ اکبر کہا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو خدا سوچتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ یہ خدا پسندی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ اگر کہیں کہ مذہب کو چھوڑ دو، مذہب برا ہے، تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان والے، ان کو پتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہوش بھی ہے سودائی میں، ابھی پوری طرح ایمان مرا نہیں ہے، تو پھر خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بات کو موڑ کے کلام کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ دین برا ہے، وہ کہتے ہیں انتہا پسندی بری ہے۔ اور انتہا پسندی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ جو میری سوچ ہے وہ سب پر حاوی ہو جائے، سارے میرے پیچھے چلیں، یہ ہوتی ہے انتہا پسندی۔ لیکن جن کو وہ انتہا پسند کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی سوچ کی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو بات کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی۔ اب دیکھیں مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی لے کے آیا ہے
لوگوں کو اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنے دو، انتہا پسند مت بنو۔ اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے، اگرچہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگرچہ ہم نے حاصل کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن اگر کچھ لوگ یہاں غیر اسلامی چلن چلنا چاہتے ہیں تو ان کو چلنے دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، انتہا پسند مت بنو۔ چلو آزادی دے دو، دے دی، مان لیا، ان کو ان کی سوچ کے مطابق زندہ رہنے کا حق ہے۔ وہ کیا کھاتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کیا پیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کیا پہنتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری طرف وہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اعتراض ہے، ان کو اعتراض یہ ہے، یعنی وہ عورتیں جنہوں نے جسم سے کپڑے اتار دیے ہیں، ان کو اعتراض ہے کہ کچھ عورتوں کے جسم پر کپڑے موجود کیوں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ غور کریں، یعنی انتہا پسندی دیکھیں کون انتہا پسند ہے، آپ غور کریں، کون اپنی سوچ کو دوسروں پر ٹھوسنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو بغیرت ہو چکے ہیں، وہ یہ اعتراض ہے ان کو کہ باقی بغیرت کیوں نہیں ہے یہ۔ اور اگر آپ لبرل ہیں، اگر آپ روشن خیال ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں آپ کے قول کے مطابق کہ سب کو جینے کا حق ہے، تو جو برقع پہن ہوئے ہیں ان کو پہننے دو، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو، جو سورہ توبہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنے دو۔ اور تم کیوں مجبور کر رہے ہو کہ سارے بے غیرتی کا لباس پہنے؟ تم کیوں مجبور کر رہے ہو کہ سارے امریکہ کے پیچھے چلے، جب تمہیں اللہ کے پیچھے چلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ اپنی اپنی مرضی ہے، اور جب امریکہ کے پیچھے چلنے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہو کہ آؤ ہم سارے چلے، اب چونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے سارے چلیں، تو یہ انتہا پسندی اور کیا ہوتی ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں انتہا پسند تانا مار رہے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چور جو ہے وہ اندھیرے میں بھاگا اور کچھ بہادر نوجوان اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ چور کرتے جا رہے تھے، تو اس نے بھی ایک گلی میں پھر کے واپس ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور شور مچانا شروع کر دیا، چور چور چور، اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں تو ڈھونڈنے والوں میں سے ہوں، میں چوری کرنے والوں میں سے۔ تو جب تم خود انتہا پسند ہو تو دوسروں پہ کیوں تانا دھرتے ہو؟ اور جو انتہا پسند نہیں ہے بلکہ خدا پسند ہے۔ اب بعد میں کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمت اور اس کے ساتھ ہمارے رویے، ہم نے کہا پہلی دفعہ جب آزمائش پڑی تو ہم سیدھے لیٹ گئے، ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا مطلب یہ کیا ہے کہ اے اللہ کی کتاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ سب کا یہ قول ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
مسلمان بھائی بھائی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم جب آزمائش کی گھڑی آئے تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن جب آزمائش آئی تو ہم نے یہ کہا، آواز دے کر کہا کہ اے اللہ تیرے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے، اے اللہ کی کتاب تیرے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے، اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے، لیکن مجبوری آ پڑی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان، کہ اللہ بعد میں، اللہ کا رسول بعد میں، اور اللہ کی کتاب بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے مومنو، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی وعید کے بعد، اللہ کے اتنے واضح حکم کے بعد، اب بھی جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، یہ آپ پڑھنا شروع کریں نا 51، 52، 53، 54، 55 نمبر آیات تک، تو آپ کو بڑا واضح پیغام دیتی ہیں۔ سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے قرآن مجید کی۔ ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، یہود کو اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اتنی واضح آیات کے باوجود ہم اس الائنس کا حصہ بنے، اس الائنس کا حصہ بنے، اس اتحاد کا حصہ بنے جو غیر مسلموں نے، یہود نے، نصارہ نے مسلمانوں کے خلاف قائم کیا۔ ہم اس کا حصہ بن گئے اللہ کے حکم کے خلاف، اور بہانہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان۔ دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی اس لیے، اور دہشت گردی کا مطلب آپ سمجھیں کہ گلیوں میں اپنے گیٹ کے آگے، صدر دروازے کے آگے آپ کھڑے ہیں اور کوئی بھی آپ کو لوٹ کے لے جا سکتا ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، اس کے خلاف کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میت دفنانے کے لیے گئے ہیں اور پیچھے سے گھر لٹ گیا ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ آپ سب کچھ لٹانے کے بعد تھانے میں جاتے ہیں، آپ کا پرچہ درج نہیں ہوتا، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ آپ رزق حلال کمانے کے بعد محکموں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں لوٹو مت، جائز بات کرو، تو آپ کی کوئی نہیں سنتا، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، پاکستان کی ریٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پاکستان، سب سے پہلے پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد ہے۔ چوریاں ہوں، ڈکیتیاں ہوں، زنا ہوں، اغوا ہوں، گینگ ریپ ہو، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے،
اور اگر یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو دہشت گردی ہوتی ہے اور پاکستان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر تم پاکستان کے وفادار ہو، اگر تم پاکستان کے عوام کے وفادار ہو، تو ہر روز قیمتیں دگنی کیوں ہو رہی ہیں؟ لوگ غربت کی وجہ سے کیوں مر رہے ہیں؟ اور ہر طرف دہشت کا راج کیوں ہے؟ یہ سارا کچھ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے۔ سب سے پہلے پاکستان تو کہہ دیا کہ اے اللہ پہلے ہم پاکستان میں مصروف ہیں، اس لیے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کا پہلے حق بنتا ہے۔ جب اس سے فارغ ہوں گے اے اللہ پھر تیری باری آئے گی۔ اے اللہ کے رسول آپ کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پہلے پاکستان کے حق میں مصروف ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، اس سے فارغ ہوں گے پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور اے اللہ کی کتاب تیرے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم ذرا مصروف ہیں، ابھی پاکستان کی بات ہو رہی ہے، جب یہاں سے فارغ ہوں گے یہ ہمارا پیارا گھر ہے تو پھر اے اللہ کی کتاب تیری بھی باری آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا ہے سورہ توبہ میں، ارشاد فرمایا کل اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، آپ ان کو بتا دیں کہ اے مومنو اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جن کو تم جمع کرتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت کے جس میں خسارے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ مسکن، وہ گھر کے جن میں تم آرام کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جواب آیا کہ نہیں؟ جواب ہے کہ نہیں؟ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مکان کو بچا رہے ہیں، اے اللہ تیرے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مکان مجھ سے پیارا ہے، اگر امریکہ حملہ کرتا تو توڑا بوڑا بن جاتے، مکان تباہ ہوتے، بچے مارے جاتے۔ اس لیے ہم سائے جو مسلمان بھی ہیں ان کے بچوں کو مار دو اور اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت کے بجائے غیر اللہ کی اطاعت کر لو۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ غبارہ پھٹنے سے 1 سیکنڈ پہلے تک پورا غبارہ ہوتا ہے، اور شاعر نے کہا کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، اور انہی پھونکوں سے پھٹ بھی سکتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ فرعون ڈوبنے سے چند لمحے پہلے تک مصر کا بلا شرکت غیر سلطان معظم تھا، چند لمحے پہلے، ڈوبنے سے چند لمحے پہلے۔ تو اللہ نے جب وقت رکھا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے تک ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ موجیں کر رہا ہے، اللہ کا باغی بھی ہے
اور مجھے بھی. تو میں یہ تشریح کر رہا تھا قرآن مجید کی کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے نعمتیں نچھاور کی، لیکن غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں مانگتے جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور ان کا راستہ بھی نہیں مانگتے جن پر ابھی عذاب تو نہیں آیا لیکن ہے گمراہ، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ سائیڈ ایفیکٹ میں دولت کے بتا رہا تھا. ایک اور آ جائیں، بخل، دولت کا، مال کا، نعمتوں کا، کہ جب نہیں تھا تو بندہ یہ خواہش کر رہا تھا کہ میرے پاس فلاں نعمت ہو تو میں اس کو استعمال کروں اور فیض اٹھاؤں اور فیض یاب کروں دوسروں کو. اور جب وہ نعمتیں آ گئیں تو اب ہاتھ کھینچنے لگا، رشتہ دار پیچھے ہٹانے لگا کہ یہ غریب ہے، غریبوں پر اس کی نظر ہی نہیں ٹکتی ہے، کرایہ دار کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے. یہ سائیڈ ایفیکٹس آ گئے نا. اور اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرنا ہے، خرچ کرتے ہوئے جس کے پاس زیادہ ہے اس کا اتنا ہی دل لرزتا ہے. اور وہ نفسیات والے نے کہا تھا کہ جتنی بڑی مرغی ہے اتنا چھوٹا انڈا دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں بخل. اب تین اصطلاحیں ہیں قرآن مجید کی. ایک ہے بخل، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. بخل کا مطلب ہے ضرورت سے کم خرچ کرنا، اسراف کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اور یہ ذہن نشین کر لیں، بڑی اہم اصطلاح ہے. بخل کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت سے کم خرچ کرنا. اور اسراف کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اور تبذیر کا مطلب ہے ضرورت کے بغیر خرچ کرنا. جہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں خرچ ہو رہا ہے، یہ تبذیر ہے. یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ حقدار کو اس کا حق دو، قریبی کو اس کا حق دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تمہارے قریب ہے، خواہ وہ رشتے میں قریب ہے خواہ وہ فاصلے میں قریب ہے، قریبی رشتے دار اور قریبی محلے دار. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ والمسکین، اور مسکین کو اس کا حق دو. وابن السبیل، اور مسافر کو اس کا حق دو. یا مولا کہاں سے لائیں اس طرح کے سب کو دیں؟ فرمایا ولا تبذر تبذیرا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ نہ کرو. یہ جو بچ جائے گا یہ ان پر خرچ کرو کہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ولا تبذر تبذیرا یہاں آیا کہ ان کا حق کیسے کون دے سکے گا؟ جو بلا ضرورت خرچ نہیں کرتا. جو بلا ضرورت خرچ کرتا ہے منع کیا. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذرین ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی کا کیا مطلب؟ جو کچھ شیطان کر رہا ہے وہی یہ کر رہے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا تاکہ اتھینٹک بات کوئی بھی اس میں رد و بدل نہ کر سکے. ارشاد میں یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، آپ فرما دیں جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا ہی خرچ کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ میرا نہیں ہے. جو ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے وہ دوسروں کا ہے لیکن میرے پاس آ گیا ہے. میرے دسترخوان پر ہے لیکن دوسروں کی خوراک ہے. اس لیے ارشاد میں وآتِ ذی القربى حقہ،
اقربا کو ان کا حق دو، ان کا حق ان کا ہے، میرے پاس آ گیا، اللہ نے فرمایا ان کا حق واپس کرو، تمہارا نہیں ہے، اور اگر وہ میں خرچ کروں گا تو میں شیطان کا بھائی۔ یہ قرآنی فلسفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو ہمارا موضوع ہے، چونکہ وقت تو چلا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، ہم ہی سے منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی ذات میں مگن ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کَانَ یئوسا، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اب بڑی اہم بات ہے، فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو دن ہے ہم انسانوں میں بدل بدل کے لاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے ذرا، میں تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم دن انسانوں میں بدل بدل کے لاتے ہیں۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے اور شاخیں خالی رہ جاتی ہیں، سبزہ گم ہو جاتا ہے، تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جو چمنستان ہے دوبارہ نخلستان میں تبدیل ہوگا۔ یہ اجڑا ہوا گلشن، اس میں پھر بہار آئے گی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی موسم بدلتا ہے، زندگی کا رنگ بدلتا ہے، اور وہی سوکھے ہوئے چمن پھر باغ و بہار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم دن انسانوں میں بدل بدل کے لاتے ہیں۔ جہاں خزاں ہے وہاں بہار بھی آتی ہے، اور جہاں غم ہے وہاں خوشی بھی ضرور آتی ہے۔ اگر انسان کیلکولیٹ کرنے بیٹھ جائے کہ یہ جو سوکھی ہوئی شاخ ہے، یہاں کہاں کہاں سے پتا نکلے گا اور کہاں کہاں سے پھول اور کہاں کہاں پھل لٹک رہا ہوگا، تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا نا۔ لیکن جب اللہ کرتا ہے تو پھر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، انسان اگر اپنی کیلکولیشن کرے کہ اب میرے پاس آسانیاں کیسے آئیں گی، تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خود حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے، جب حساب سیدھا نہیں بیٹھتا تو کہتا ہے کہ چلو خودکشی کریں، چلو خودکشی کریں۔ کانا یئوسا، مایوس ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ زندگی ہے، میرے اللہ نے فرمایا بدل بدل کے لائیں گے، اس میں گرمیاں بھی آئیں گی، سردیاں بھی آئیں گی، خزاں بھی آئے گی، بہار بھی آئے گی۔ اب ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ بہار آتی ہے تو پھر ہمیں کچھ تحفے دے کے جاتی ہے، گرمیاں آتی ہیں تو ہمارے جسم سے پسینے کی شکل میں کچھ زہر نکال کے جاتی ہے، سردیاں آتی ہیں تو ہمارے اندرونی اعضاء کو مضبوط کر کے جاتی ہیں۔ ہر موسم جو آتا ہے وہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سردیاں آ رہی ہیں تو بیمار ہو گئے، گرمیاں آ رہی ہیں تو بیمار ہو گئے، بہار آ رہی ہے تو اب الرجی ہوگی، خزاں آئی ہے تو اب پھر بیماری آ گئی، موسم بدل رہا ہے تو پھر بیمار ہو رہے ہیں۔ اب یہ موسموں کا قصور نہیں ہے، یہ ان کے کمزور وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہوتا ہے، کمزور وجود کے لیے۔ اسی طرح اللہ نے دن بدل بدل کے لانے ہیں، کبھی آپ کو بہت عطا کرے گا اس لیے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، کبھی آپ سے واپس لے لے گا اس لیے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن نفسیات کمزور ہے نا، کمزور نفسیات کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم، کمزور نفسیات کے لیے
ہر موسم خطرے کا موسم. نتیجہ یہ نکلا کہ امتحان لینے کے لیے مال دیا، کمزور نفسیات تھی، اس کو بیماریاں لگیں، بے غیرت ہو گیا، بے حیا ہو گیا، آوارہ ہو گیا، شراب پینے لگا، زنا کرنے لگا، اپنوں سے منہ موڑنے لگا، بیمار وجود کے لیے خطرہ بن گیا. اب اللہ نے دوسرے امتحان میں مبتلا کیا، اس سے لے لیا، کمزور کر دیا مالی طور پر. یہ اب کہتے ہیں یہ ایک فارمولہ ہے، نفسیات والوں نے ہمیں بتایا کہ آسانیوں میں انسان بگڑتے ہیں اور مشکلات میں انسان بنتے ہیں. مشکلات آپ کو کچھ دینے کے لیے آتی ہیں، کچھ بنانے کے لیے، جدوجہد کا راستہ سکھاتی ہیں، لیکن بندہ جو ہے کمزور نفسیات تھی، مایوسی کا شکار ہو گیا اور اب کہتے خودکشی کر لیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. چین مر کے بھی نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ سوال بڑا اہم ہے. اور اعتماد کریں اس اللہ نے، جب آپ میں شعور نہیں تھا، آپ پیدا ہوئے تو ایک لوتھڑا تھے، اور وہ لوتھڑا پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی کچھ سٹیجز تھیں. اللہ نے اس کی پرورش کا پورا سامان کیا ہوا تھا. جب دنیا میں آگے شعور نہیں تھا، ہر چیز اللہ نے مہیا کی یا آپ نے خود انتظام کیا؟ اللہ نے مہیا کی نا. اور جب شعور آیا، ساتھ شیطان بھی آ گیا. اس نے کہا حالات بڑے خراب نے، ماریا جائے گا. یہ شعور کا نقص ہے. اللہ کا نظام بڑا مستحکم ہے. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. یہ مایوسی گناہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے دور ہوئے ہیں، اللہ کے قانون سے دور ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہوئے ہیں، اور دنیا کے حوالوں سے روشن خیالی اختیار کرتے ہیں اور آخر میں خودکشی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.